فنون کو علم سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ ایک عالم سے سنا کہ فنون کو علم کہنا جہالت ہے۔ ہوں گے بھائی جو عالم دین کہتے ہوں گے، خود وہ بھی عالم تھے یا نہیں تھے، اس کو کون پرکھے؟ اس کو پرکھنا بھی تو ایک بات ہے نا۔ ہر آدمی جس سے پگڑی باندھ دی اور داڑھی رکھ لی اور کوئی بات کہہ دی تو اس قابل تھوڑا ہی ہے کہ اس سے استناد کیا جائے۔ علم اللہ کی کتاب میں، علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور وہ جو دور تھا اس سے سند لی جا سکتی ہے۔ یہ علم کا کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں عالم دین نے چونکہ کہہ دیا لہٰذا خود وہ عالم دین، اس کا علم بھی کتاب و سنت پہ پرکھا جائے گا نا۔ اصولی طور پر لوگ جس غلطی میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ وہ علم کے جو بنیادی سورسز ہیں، کتاب، سنت، امت کا اجماع اور قیاس اور قرون اولیٰ اور اسلاف، ان کو چھوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت نے فرمایا یہ دین ہے۔ ارے حضرت، آپ کے حضرت کتنے ہی اچھے ہوں، اگر ان کی بات کتاب و سنت کے خلاف پڑتی ہے تو انہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، کتاب و سنت تو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ غلطی ہے، اس حد تک غلطی ہے کہ معاذ اللہ اپنے مشائخ کے طور طریقے کو کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی سنت یہ ہے، حالانکہ سنت کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو چکا۔ یہ کہنا جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اپنے مشائخ کو اور صوفیہ کو اور اہل علم کو اصل پہ نہ پرکھنا اور متاخرین کے اقوال میں کھو جانا، یہ خود کوئی علم نہیں۔ اب فنون میں پتہ نہیں وہ کیا کیا شمار کرتے ہوں گے، فنون میں پتہ نہیں کس کس چیز کو کہتے ہوں گے۔ فنون لطیفہ جو ہیں یہ کیوں علم میں داخل نہیں ہے؟ یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں جنہوں نے بھی سوال لکھا ہے۔ فنون لطیفہ میں مصوری ہے، مصوری فن ہے یا علم ہے؟ موسیقی ہے، موسیقی کے بارے میں یہ جاننا کہ اس کے کتنے راگ ہیں اور کس راگ سے کس میں پلٹا جاتا ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ طفیل نیازی سے بڑا آدمی کوئی پاکستان میں ہو، بڑا علم تھا اس کے پاس علم موسیقی۔ اب کل کو آپ فنون میں ڈال دیجئے علم موسیقی کو۔ شاعری علم ہے یا نہیں؟ شاعری میں پرکھا کیسے جاتا ہے، وزن کیسے قائم ہوتے ہیں، شعراء اس کو کس طرح دقت نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ علم نہیں ہے، شاعری فن ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کے اب تک جو شعراء تھے سب کو فنون میں داخل کر دینا چاہیے۔ اس لیے یہ جو علم و فن کی بحث ہے نا، اتنی آسان نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا جہالت ہے تو جہالت ہو گئی، خود انہیں چاہیے کہ اپنا علاج کرائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں۔ طب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طب پہ کیوں زور دیتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ میڈیکل اگر ایک علم نہیں ہے، فن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لوگوں کو کہا کہ اس کو سیکھیں اور اتنی زیادہ تلقین کی علم طب کو سیکھنے کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک نے سیکھا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سیکھا، حفصہ رضی اللہ عنہ کو کچھ آتا تھا انہوں نے سیکھا، ان کے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ شدت سے زور دیتے تھے۔ انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی طبیب آ گیا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکاری طور پہ پابندی لگا دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک اپنا پورا علم ہمارے بچوں کو نہ سکھا دو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ تو میڈیکل جو ہے یہ علمی تو ہے، اس کو کہاں لے جانا ہے؟ اس کو بھی فنون میں داخل کرنا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی تو یہ ہے۔ قرآن بار بار جن اقوام کی تباہی کا ذکر کرتا ہے ان میں آپ غور کریں، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے اس پر غور کریں، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور بڑے بڑے انہوں نے محلات تعمیر کیے، بڑی بڑی دیگیں بنائیں، بھٹیاں لگائیں۔ قرآن جن بھٹیوں کا ذکر کر رہا ہے، قرآن جب نازل ہوا ہے دنیا میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹیاں کبھی لگائی تھی۔
بھٹی پہ دھات کو پگھلایا جاتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، رانگ ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، یہ سب چیزیں پگھلا کر زیورات اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ تماثیل۔ اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مجسمے تیار ہوتے تھے۔ وہ مجسمے کس چیز سے بناتے ہوں گے؟ یہ سب چیزیں تیار ہوتی تھیں۔ یہ تو اب کھدائیاں ہوئی ہیں جب شام میں اور مختلف علاقوں میں، تو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے کنارے بھٹیاں لگائی تھیں، کیونکہ سمندروں کے کناروں میں تو ہوا چلتی رہتی ہے، تو ہوا کے لیے لوگ رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہ ہوائیں چلتی تھیں اور بھٹیاں خود بخود دہکتی تھیں اور اس پہ دھاتیں پگھلتی تھیں، اور دھاتوں سے برتن، بت، اس قسم کی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ بت جو ہوتے تھے ان کی پرستش نہیں ہوتی تھی، وہ تماثیل جو قرآن کہتا ہے، وہ بڑے بڑے سٹیچوز بنائے جاتے تھے، ان کی شریعت میں جائز تھا، انہوں نے بنائے۔ قرآن ان کی کیوں تعریف کرتا ہے؟ یہ فنونی ہے نا سارے، اور کیسے ہے؟ سوچا جائے اس میں بھی علم ہے۔ کوئی آدمی گھر نہیں بنا سکتا جب تک کہ اسے جیومیٹری کا علم نہ ہو۔ اسے نہیں پتا کہ کس اینگل پہ سیڑھی رکھنی ہے، وہ طے نہیں کرے گا کہ کس اینگل پہ کمرے بنانے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے سورج کی روشنی آئے گی اور نہیں آئے گی، ہوا کدھر سے چلے گی اور کدھر سے نہیں چلے گی۔ یہ ساری چیزیں قرآن تو اس کو علم ہی قرار دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا کہ تنحتون الجبال، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ پہاڑ پورا یہ کھڑا ہے، مارگلا کا پہاڑ ہے مثلاً، اور ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے انجینئر سے کہ یہاں پہ ایک محل بنا دو، اور وہ کہتے ہیں کہ 12x12 15x15 کا یہ پتھر اندر سے نکال دیا جائے تو ایک کمرہ بن جائے گا۔ اس کمرے کے اندر سے اس اینگل پہ رکھ کے 4x4 کی اب سیڑھی نکال سکتے ہیں، اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو پتھروں کی کھدائی، پتھر نکالنے کے بعد جو خلا باقی رہے گا وہ خلا کمرہ بن جائے گا، وہ کھانے کی جگہ بن جائے گی، بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی۔ یہ علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اس کو احسانات میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے ان قوموں پہ اتنے احسانات کیے کہ انہوں نے اس علم کی بنا پر اتنی چیزیں بنائیں، لیکن ہمارے ساتھ شرک میں ہو گئے اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ کبر، تکبر کی کوئی بیٹی، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو شرک سے جا کر نہ ملتی۔ اللہ کا عذاب آیا۔ یہ جساس جیسے فقیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ امروا بلادی، ہاؤسنگ سکیمز بناؤ، بڑے بڑے شہر آباد کرو، امروا فیہا عبادی، اور میرے بندوں کو ان میں بساؤ۔ یہ گھروں کی تعمیر کرنا، لوگوں کے لیے کرائے کے مکانات مہیا کرنا، اپنا گھر بنانا، خود اپنی اولاد کے لیے گھر بنانا، یہ سارے کا سارا حدیث میں جو آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ علوم نہیں ہے۔ خدایا رحم کن برمن پریشاں وار می گردم، خطا کارم گناہ گارم بحال زار می گردم۔ سے کلام سنا ہے، دل دماغ اور زبان سے اترتا ہی نہیں، اور دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور میں یہ کہتا رہوں، کوئی حرج نہیں بھائی، کہتے رہیے، نماز میں نہ پڑھیے، باقی کہتے رہیے، اس میں کیا ہے؟ حال وارد ہو جاتا ہے، روح کو اشعار سے، کلام سے مناسبت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کہنے والے کا حال اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو آدمی ہوتا ہے اس کا حال کمزور ہوتا ہے، تو وہ چھا جاتا ہے اس پہ۔ اس لیے ایسے مسائل میں کبھی بھی اس شخص کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے جو خالص مولوی ہو، وہ روک دے گا۔ اور جہاں تصوف بھی ہو، وہ کہتے ہیں کرو، حرج کیا ہے؟ اپنا حال عرض کرنا ہے نا کہ اللہ گناہگار آدمی ہوں، بخش دے، تو دن رات پڑھتا رہے، پھر کیا ہو گیا؟ معافی مانگ رہا ہے، ضرور پڑھے۔